6 مہینے میں 2 کمپنیوں میں ٹرانزیکشن ہوئی ہے اور اتنی ہیوج ٹرانزیکشن تھی کہ جس کی بنیاد پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایس ٹی آر اس کی جنریٹ کی اور ایف آئی اے کو انہوں نے تحریر کیا کہ اس پر ایک انکوائری کی جائے کہ آیا ہے کہ یہ کیا میٹر ہے. پرانی بیٹریز کو خرید کے مارکیٹ سے، اور یہ کمپنیز جو ہے یہ شو کرتی ہیں کہ یہ انہوں نے امپورٹ کیا اور اس کی بیس پہ فلائنگ انوائسز جنریٹ ہوتی ہیں جی اور وہ اربوں روپے کا ٹیکس جو ہے سیلز ٹیکس ریکلیم کرتی ہیں. بالکل. اچھا، اس میں میٹر میں بھی یہ جو ٹاپ اینڈ میٹل اور ہاربل میٹل جو ہے یہ دو کمپنیوں میں جو رجسٹریشن ہے ان کی وہ بیٹری ہی کے حوالے سے ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی نادر خان. ناظرین، ہم آپ کو پاکستان میں وائٹ کالر کرائم یا فائنینشیل کرائمز کے حوالے سے آگاہی دیتے رہتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پہ ٹیکس چوری کیا جاتا ہے پاکستان میں فائنینشیل کرائمز کے ذریعے، جس میں ایف بی آر کے 2 ادارے یعنی کسٹمز اور انکم ٹیکس کی بہت بڑی انوالومنٹ ہے، جبکہ فائنینشیل کرائمز کو روکنے والے ادارے نیب اور ایف آئی اے جن کا بنیادی کردار ہے اگر کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے فائنینشیل کرائم تو اس کو وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور اس کے ذمہ داروں کو سزا دیتے ہیں. ہم نے ماضی میں آپ کو بیٹری مینوفیکچرر یعنی بیٹری بنانے والی کمپنیوں کی جانب سے کیے جانے والے سالانہ 65 ارب روپے کے مالی اسکینڈل سے متعلق آپ کو تفصیلات سے آگاہ کیا تھا. ابھی حال ہی میں ایف آئی اے میں ایک نئی انکوائری رجسٹرڈ ہوئی ہے جو کہ ایس ٹی آر کی بیس پہ یعنی سسپیکٹڈ ٹرانزیکشن رپورٹ کی بیس پہ رجسٹرڈ کی گئی ہے، جس میں 6 مہینے کے اندر 2 کمپنیوں میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، جس پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تحت کام کرنے والے ادارے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ نے ایک ایس ٹی آر جنریٹ کی جس پہ ایف آئی اے میں ایک انکوائری رجسٹرڈ ہوئی. لیکن یہ اتنے کوئی 62 لوگ ہیں اس کمپنی کے مالکان کہ اس انکوائری کے حوالے سے ایف آئی اے میں بڑی تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں. اس حوالے سے ہم نادر صاحب سے جانتے ہیں. نادر صاحب، کیا اطلاعات ہیں یہ انکوائری؟ پہلے سے انکوائری کی تفصیل تو بتائیں گے، یہ کیا ہے، کون سی کمپنیاں ہیں اور کیا اس میں کتنی رقم انوالو ہے؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب. ایف آئی اے کے اینٹی منی لانڈرنگ جو سیل ہے اس میں کوئی 5 یا 6 مہینے پہلے ایک انکوائری انسرٹ ہوئی جس میں 2 کمپنیز ہیں، ٹاپ اینڈ میٹلز اور ہاربر میٹلز. یہ 2 کمپنیاں ایسی کمپنیاں ہیں کہ جو بدر کمرشل جو ڈیفینس بدر کمرشل ہے ڈی ایچ اے فیز 5 اس میں، اور اس میں ایک آفس کے ہی نام پر یہ دونوں ایک یونٹ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے. لیکن ان میں معاملہ یہ ہے کہ یہ بیٹری اسکیپ سے حوالے سے جو ہے وہ ایس سی سی پی میں رجسٹرڈ ہے، اور ان میں کوئی 5 یا 6 مہینے پہلے، کیونکہ ان کی رجسٹریشن کا ٹائم بھی جو ہے وہ 2023 کے دوران ہے، اور اسی مالی سال کے دوران میں جو ہے ان دونوں کمپنیوں کے 2 اکاؤنٹس میں جو میزان بینک میں اکاؤنٹ ہے ان میں تقریباً 11.5 ارب روپے کی 6 ماہ کے اندر ٹرانزیکشن ہوئی. یعنی کہ ایک ایسی کمپنی جو وجود میں آنے کے 2 یا 4 مہینے بعد ہی اپنے اس میں جو ان کے جو طور پہ 11.5 ارب روپے تقریباً 12 ارب روپے کی 6 مہینے میں 2 کمپنیوں میں ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اور اتنی ہیوج ٹرانزیکشن تھی کہ جس کی بنیاد پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایس ٹی آر اس کی جنریٹ کی اور ایف آئی اے کو انہوں نے تحریر کیا کہ اس پر ایک انکوائری کی جائے کہ آیا ہے کہ یہ کیا میٹر ہے. تو بہرحال وہ ایف آئی اے کیا انکوائری شروع کرتی. ایف آئی اے میں انکوائری تو ابھی تک اسٹل موجود ہے، لیکن ہماری اطلاعات ہے اس میں کہ اس انکوائری کو کچھ 62 شخصیات ہیں جو اسلام آباد، کے پی اور کراچی میں تینوں جگہ کنیکٹڈ ہیں، اور ان کی جو کنیکشن ہے وہ اس انکوائری کے اوپر بہت زیادہ بیٹری مافیا کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کرتے رہے کہ یہ جو بیٹری کمپنیز ہیں بنیادی طور پہ یہ بہت ہی 62 لوگوں کی، جس میں ایف بی آر میں اور ایف آئی اے میں اس سے پہلے بھی ان کے خلاف کیسز بھی رجسٹرڈ ہوئے اور نامینیٹ بھی ہیں. اس میں آصف دینار والے کے حوالے سے ہم نے آپ کو بالکل اطلاع ہم نے لاسٹ پروگرام بھی کیا تھا، کیونکہ وہ تو بیسیکلی بیٹری مینوفیکچرر نہیں ہے، وہ تو ان کو سپلائر ہیں جو کہ پرانی بیٹریز کو خرید کے مارکیٹ سے، اور یہ کمپنیز جو ہے یہ شو کرتی ہیں کہ یہ انہوں نے امپورٹ کیا اور اس کی بیس پہ فلائنگ انوائسز جنریٹ ہوتی ہیں اور وہ اربوں روپے کا ٹیکس جو ہے سیلز ٹیکس ریکلیم کرتی ہیں. بالکل. اچھا، اس میں میٹر میں بھی جو ٹاپ اینڈ میٹل اور ہاربل میٹل جو ہے یہ 2 کمپنیوں میں جو رجسٹریشن ہے ان کی وہ بیٹری ہی کے حوالے سے ہے، اور اس کے علاوہ لیڈ کے حوالے سے جو بیٹری کا بنیادی عنصر ہے جس کو امپورٹ کے حوالے سے. لیکن بہرحال امپورٹ تو ان کی کہیں بھی ڈاکومنٹ کی ساری پیگ اینڈ فلائنگ انوائسز ہیں، جو ایس ٹی آر رپورٹ بھی اس کی وہ گواہی دے رہا ہے. اور اس میں لیکن یہ ٹرانزیکشن کیونکہ یہاں پر جو جتنے بھی یہ کلیم کرتے ہیں اپنے ریفنڈ جو کلیم کرتے ہیں وہ پیسہ جو ہے
وہ یہاں پر ہوا ہے، لیکن اس کی کہیں نہ یونٹ موجود ہے ان کا اور نہ انہوں نے کبھی امپورٹ کی ہے اس حوالے سے جو ایف آئی اے میں انکوائری چل رہی تھی تو ایف آئی اے میں کچھ افسران کے اوپر دباؤ ہے، اس کے حوالے سے تو خیر ہم ڈیٹیل اپنے ناظرین کو بتائیں گے بعد میں بھی، لیکن بہرحال ہم اس انکوائری تبادلے بھی ہوئے ہیں شاید اس کی وجہ جی بھی کچھ تبادلے بھی ہوئے، لیکن وہ اگلے پروگرام میں ہم ناظرین کو بتائیں گے. لیکن یہ ان دو کمپنیوں کے حوالے سے یہ اطلاعات بھی ہیں ہمارے پاس کہ کوئی بااثر سیاسی شخصیات اس کے پیچھے انوالو ہیں. بالکل اس میں بہت سیاسی شخصیات ہیں. اب جیسے ٹاپ اینڈ میٹلز کے بارے میں ہے کہ یہ 2 بندوں کے نام پہ 50% ان کا جو ہے ڈائریکٹر جو ایس ٹی آر رپورٹ کے مطابق ہے، ایک شہباز مسیح صاحب ہیں کوئی اور ایک کامران ہے. یہ 50% کی ڈائریکٹر ہیں، لیکن ان کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے. مثلا اس سے پہلے ان کے کبھی بھی کوئی اتنے کاروباری نظر نہیں آیا، لیکن اچانک کا سے کوئی ہسٹری نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیک لوگ ہیں. اور جو دوسرا جو ٹاپ اینڈ جو ہاربر میٹل ہے، ہاربر میٹل میں جو بابر علی ہیں ایک 50% کے ڈائریکٹر اور ایک ہیں رضوان. اب رضوان اور جو کامران جو ٹاپ اینڈ میٹلز والے ہیں یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں، کیونکہ والدین کے نام ان کے سیم ہے اور جو ان کا ایڈریس یہ ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ یہ جو ہے بہت ہی نچلے درجے کے ملازمین یا چھوٹے ملازمین یا بہت ڈرائیور اور آفس بوائے اور اس طرح کے لوگوں کو نام پہ کمپنیاں رجسٹر کرا کے اربوں روپے کا فراڈ کیا جاتا ہے، اور تاکہ پھر اگر وہ کمپنیاں بلیک لسٹ بھی ہوتی ہیں تو جو بااثر لوگ ہیں جو اربوں روپے اس مالی فراڈ سے بناتے ہیں، جو انکم ٹیکس چوری اور کسٹم ریکلیمز اور ٹیکس ریکلیمز کے ذریعے اور ملکی خزانے کو اربوں روپے کا سالانہ نقصان پہنچاتے ہیں، وہ محفوظ رہتے ہیں. تو اس میں ایف بی آر اور ایف آئی اے چونکہ یہ ایک بہت ہی پرانا ماڈس آپرینڈی ہے، تو کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے؟ نہیں بالکل سمجھتے بھی ہیں، لیکن اصل میں سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو ادارے وائٹ کالر کرائم کو روکنے کے لیے بنے ہیں وہ وائٹ کالر کرائم کرنے والوں کے لیے تحفظ کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو اس میں اس طرح کی کمپنیز کے حوالے سے بھی یہ ہمیشہ سے جو ہے ہم نے دیکھا ہے ماضی کے اندر بھی اور اب بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جو ایف آئی اے کے افسران ہوں، ایف بی آر کے افسران ہوں، کسٹم کے افسران ہوں، ایون نیب کے افسران ہوں، وہ ہمیشہ ایسے ہی لوگوں کے خلاف جو مثلا جو نچلے درجے کے لوگ ہوں گے ان کے خلاف تو کارروائی کرتے ہوئے بہت ایکٹیویٹی دکھاتے ہیں، لیکن جہاں بااثر شخصیات آتی ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنی جو جتنی بھی کوششیں ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آج تک کوئی بھی کیس آپ چاہے ایف بی آر کا لے لیں، چاہے نیب کا لے لیں، بااثر افراد کے خلاف بااثر بزنس مین یا صنعت کار جو کہ بلینز آف روپیز کی جن کا کاروبار ہے ان کے حوالے سے کوئی، لیکن ان کی مرضی کے بغیر ان کی ملوث وہ اس کے بیسک بینیفیشری ہیں، یعنی جن کو سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے وہ اس قسم کے ایف آئی آر میں وہ کہیں ہوتے ہی نہیں ہیں، بالکل کہیں نظر بھی نہیں آئیں گے. اور ایسا بیک گراؤنڈ میں کام تو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اتنے بے بس ہیں، اتنے جو ہے ہمارا قانون اتنا بے بس ہے ان کے لیے. نہیں قانون بے بس نہیں ہے، آپ کا قانون موجود ہے، آپ کی دفعات ایسی موجود ہے جس کے اوپر آپ گرفت کر سکتے ہیں، لیکن جو ان کو استعمال کرنے والے ہیں وہ ان کے اوپر کوشچن مارک ہے اور وہ ہمیشہ رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس انکوائری ایک بہت اہم انکوائری ہے کیونکہ اس سے پہلے بیٹری مینوفیکچررز کی یہی انکم ٹیکس ریفنڈ کی مد میں اور سیلز ٹیکس کی مد میں جو فلائنگ انوائسز بنائی جاتی ہیں اس کی مد میں سالانہ 65 ارب روپے کی جو چوری ہے اس کے حوالے سے ایف بی آر میں بھی ایک ایف آئی آر درج کی گئی تھی کچھ عرصے پہلے، اس پہ بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے جس میں بڑی بڑی نامور کمپنیز ملک کی بیٹری بنانے والی انوالو ہیں، اور وہی بااثر لوگ ہیں جو اس طرح پھر چھوٹی کمپنیوں کے ذریعے کرتے ہیں. اس پہ ہم مزید تفصیلات کے ساتھ اس میں ایف آئی اے پہ کیا دباؤ ہے، ایف آئی اے کے کون کون سے افسران کو اس تبدیل کرایا گیا، اس پہ ہم آپ کو مزید نیکسٹ پروگرام میں تفصیلات سے آگاہ کریں گے. ہمیں آج کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ.